دعویٰ یہ کہ العالم بجمیع اجزائہ محدث، عالم اپنے تمام تر اجزاء سمیت حادث ہے، مخرج من الوجود من العدم الی الوجود ہے۔ اس کی دلیل اذ ہوا اعیان و اعراض، بات پہ توجہ دیں۔ دلیل کیا ہے کہ عالم منحصر ہے دو چیزوں میں، عین میں اور عرض میں۔ کس میں؟ عین میں اور عرض میں، دو چیزوں میں منحصر ہے۔ اعراض بھی حادث ہے اور اعیان بھی حادث ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب دونوں حادث ہیں تو پھر سارا عالم حادث ہے، کیونکہ عالم کی قسمیں ہی دو ہیں، عالم کے اندر جو موجودات ہیں ان کی قسمیں ہی دو ہیں۔ نہیں سمجھی بات کو؟ یہ دلیل ہو گئی اس کی۔ ٹھیک ہے؟ چونکہ متن ہے العقائد النصفیہ، عقائد نصفیہ کے یہ متن ہے، اس لیے اس کے اندر اختصار مطلوب ہے۔ انہوں نے دلیل کو مکمل تفصیل سے نہیں بیان کیا۔ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ آگے چل کر اس کی مکمل وضاحت کر رہے ہیں۔ یہ میرے پاس صفحہ نمبر 108 پہ ہے۔ فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعَالَمَ أَعْيَانٌ وَأَعْرَاضٌ وَالْأَعْيَانُ أَجْسَامٌ وَجَوَاهِرُ فَنَقُولُ الْكُلُّ حَادِثٌ إِلَى آخِرِهِ۔ سمجھے بات کو؟ یہاں پر آ کر شارح علیہ رحمہ کے اس کی تفصیلی دلیل کی تفصیلی تقریر کر رہے ہیں، وہاں پر ہم جا کے مزید گفتگو کریں گے۔ خلاصہ اس کا میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ کہ عالم کی جب دو قسمیں اعیان اور اعراض تو حادث ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو ہمیں مشاہدہ سے میں معلوم ہے کہ حادث ہیں، اور بعض پر عدم طاری ہے، جس پر عدم طاری ہے وہ قدیم نہیں ہو سکتی، ذہن میں رکھیں۔ تو اعراض حادث تو اعیان بھی حادث۔ کیوں اعیان حادث؟ اس لیے کہ اعیان اعراض سے خالی نہیں۔ اگر اعیان قدیم ہوں تو ان قدیم کا محل حوادث ہونا لازم آتا ہے، اور قدیم محل حوادث نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر بھی ابن تیمیہ کی ایک کوتاہی ہے اور غلطی ہے، بدعقیدگی ہے۔ وہ قدیم کو محل حوادث مانتا ہے، قدیم محل حوادث نہیں بن سکتا، ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ تو ابن تیمیہ کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ بھی ہے کہ وہ قدیم کو محل حوادث مانتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ ان کے ساتھ، یہ جو وہابی ہیں، ان کے ساتھ آپ رفع دین اور ان جھگڑوں میں مت الجھیں۔ آپ ان کے نظریات پہ گفتگو کریں اور نظریات پہ مریں گے۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو لہٰذا اگر کسی سے گفتگو کرنی ہے تو اس کے نظریات پہ گفتگو کرو۔ برفع دین جائز ہے، جائز نہیں، فلاں ہے فلاں ہے، یہ کون سی بحث ہے؟ اس کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان کے نظریات پہ گفتگو کریں آپ ان سے، بات ہے ہی ذہن میں۔ تو دوبارہ سمجھیں خلاصہ دلیل کا خلاصہ یہ کہ عالم کی دو قسمیں، عالم دو چیزوں میں منحصر ہے، اعیان میں اور اعراض میں۔ اعراض حادث ہیں، بعض مشاہدہ سے اور بعض عدم طاری سے میں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حادث ہے۔ اعراض ساری کی ساری حادث، تو اعیان بھی حادث۔ اعیان کیوں حادث؟ اس لیے کہ اعیان اعراض سے خالی نہیں ہوتے۔ اب اگر اعیان کو آپ قدیم مانیں گے تو قدیم کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا، قدیم محل حوادث نہیں ہو سکتا۔ جب قدیم محل حوادث نہیں ہو سکتا تو ماننا پڑے گا کہ اعیان قدیم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو محل حوادث ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو عالم منحصر ہے دو قسموں میں، اعیان میں اور اعراض میں۔ جب دونوں قسمیں حادث ہیں تو پھر پورے کا پورا عالم حادث ہے، بے جمیع اجزائی محدث۔ نہیں سمجھے ہو؟ ٹھیک ہے، مانا کریں، کیونکہ وہ اعیان ہیں اور اعراض ہیں۔ توجہ ہے؟ یہ ہو گیا متن کا خلاصہ، میں نے آپ کو بتایا۔ اب آئیں اشارہ کی اغراض کی جانب۔ ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ فرمان اذ ہوا اعیان و اعراض، شارح بتا رہے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، مصنف یہاں سے کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ کا ثم اشارہ الی دلیل حدوث العالم بقولہ، حاصل جواب یہ ہے کہ بھئی یہ عالم کے حدوث کی دلیل بیان کرنا چاہ رہے ہیں، عالم کے حدوث کی۔ پھر اشارہ کیا
عالم کے حدوث کی دلیل کی جانب اپنے اس قول سے کیونکہ وہ آیان ہیں اور آراز ہیں۔ ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ہوا ضمیر کا مرجع بتا دیا عالم، یعنی محدث نہیں، محدث قریب تھا نا، اذ المحدث آیان و آراز، اگر ہوا کا مرجع محدث ہوتا تو اب محدث کے بارے میں گفتگو ہوتی، محدث حادث ہے تو یہ بے معنی گفتگو ہوتی نا، محدث کے بارے میں کہ محدث حادث ہے۔ اس لیے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا کا مرجع محدث نہیں، ہوا کا مرجع عالم ہے، اذ العالم آیان و آراز، نہیں سمجھو؟ یعنی عالم آیان ہیں اور آراز ہیں۔ جی توجہ ہے، ذہن میں رکھیں، عالم منحصر ہے آیان میں اور آراز میں۔ کیا دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل حصر بیان کر رہے ہیں، لأنه ان قام بنفسه بذاته فعین وإلا فارض، ان قام بذاته فعین وإلا فارض، اگر بذاته قائم تو عین اور بذاته قائم نہیں تو عرض۔ سمجھے بات کو؟ تو یہ حصر عقلی ہے نا، نفی اور اس بات کے بیچ دائر ہے، بذاتی قائم ہے، بذاتی قائم نہیں، بذاتی قائم تو عین، بذاتی قائم نہیں تو عرض۔ بات سمجھے نہیں؟ کیونکہ وہ اگر قائم ہو بذاتی ہی تو عین ہے ورنہ عرض ہے۔ جی وكل منهما حادث لما سنبينه ولم يتعرض له المصنف لأن الكلام فيه طويل لا يليق بهذا المختصر كيف وهو مقصور على المسائل دون الدلائل۔ توجہ ہے آپ کی؟ عالم کی دو قسمیں، عالم دو چیزوں میں منحصر ہے، عین میں اور عرض میں۔ کس میں؟ عین میں اور عرض میں، دو قسموں میں منحصر ہے، عین میں اور عرض میں۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا حَادِثٌ فَالْعَالَمُ حَادِثٌ، العالم اما عین او عرض، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْعَيْنِ وَالْعَرَضِ حَادِثٌ فَالْعَالَمُ حَادِثٌ۔ سمجھے بات کو؟ تو یہ کبرا ہے کہ کل واحد منہما حادث۔ سمجھے بات کو؟ یہ کبرا ہے دلیل کا، ٹھیک ہو گیا؟ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ اسی کا بیان کر رہے ہیں، کیا؟ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا حادث۔ سمجھے بات کو؟ یہ کبرا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ جب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ دلیل پیش کرنے جا رہے ہیں تو جو ہے تو صرف صغرا کیوں بیان کیا کہ العالم اما عین او عرض؟ جی صرف صغرا کیوں بیان کیا، کبرا کا بیان کیوں نہیں کیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ سوال ہے۔ تو شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبرا اس لیے بیان نہیں کیا، اس کبرا میں گفتگو ہے طویل، آگے چل کے بات کر رہے ہیں، تو چونکہ گفتگو طویل ہے تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو آپ نے مختصر تالیف کی ہے اس مختصر کے لائق نہیں ہے، وجہ ہے اس مختصر کے لائق نہیں ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کبرا کو چھوڑ دیا، اور کوئی بات نہیں۔ بات سمجھیے، دوبارہ سمجھیے توجہ سے۔ دعویٰ کہ العالم محدث، العالم حادث بجمیع اجزائی، دلیل کہ لأن العالم اما عین او عرض وکل منہما حادث، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فالعالم حادث۔ سمجھے بات کو؟ یہ کل منہما حادث یہ کبرا ہے۔ سوال یہ کیا کہ کبرا مصنف نے کیوں نہیں بیان کیا؟ شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کلام ہے طویل، اس مختصر کے لائق نہیں تھی، اس لیے شاعر علیہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا۔ بات سمجھے نہیں؟ مانا کرے۔ اور ہر ایک ان دونوں میں سے حادث ہے، حدوث کی دلیل کیا ہے؟ تو جو ہے کل لماسا نبین، ابھی ہم بیان کریں گے دلیل، ٹھیک ہے نا؟ بس مبوس کے جیسے ہم ابھی بیان کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور ہر ایک ان دونوں میں سے حادث ہے بس مبوس کے جو ہم ابھی بیان کریں گے۔ اب سوال یہ کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کبرا کیوں نہیں بیان کیا؟ جب دلیل دینے پہ آئے ہیں تو کبرا بھی بتائیں، صرف صغرے سے دلیل پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب، اور نہیں درپے ہوئے اس کے مصنف، کس کے؟ اس کبرے کے، ٹھیک ہے نا؟ اب کبرے ایسے کہہ دیے نا، ورنہ تو کبرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟
وہ تو ہم کو کہیں کافر. غلطیاں کون نکالتے ہیں؟ جن کو غلطی کا بھی درست تلفظ نہیں آتا وہ غلطیاں نکالتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کس سے پوچھا گیا تھا مچھر کے خون کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا، عراق والوں نے پوچھا نا، آپ نے فرمایا کہ نبی کے نواسے کا خون بہانے والے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی بات. تو مقصد یہ کہنے کا کہ جن لوگوں کو امت مسلمہ کے اکابر کی تمیز نہیں ہے، اب یہ جو نیا انہوں نے تماشا نکال دیا، بھئی کوئی دلائل کی روشنی میں صحابہ اور اہل بیت کرام کی جانب خطا کی نسبت کرے تو بے ادبی نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. امت مسلمہ اجتہادی غلطی کی جو نسبت ہے، اجتہادی غلطی کی بالیقین نسبت صحابہ اہل بیت کی بات نہیں ہے، جو دیگر مجتہدین ہیں نا ان کی جانب بھی درست نہیں ہے. اجتہادی غلطی کی بالیقین جو نسبت ہے، سامنے والے کو بالیقین غلط قرار دینا، گو اجتہادی طور پر ہی خطا پر قرار دینا، خطا اجتہادی پر قرار دینا بالیقین. یہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ امام شافعی کو قرار دیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے. امام شافعی امام مالک کو قرار دیں تو جائز نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ امام احمد بن حنبل کو قرار دیں تو جائز نہیں. امور اجتہادیہ میں، ٹھیک ہے نا. مجتہد کو قرار دے تو جائز نہیں ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ ٹھیک ہے. فکر ہماری یہ ہے. اور یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہم جیسوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہم لوگ دلائل کی روشنی میں صحابہ کو غلط قرار دیں، اہل بیت کرام کو غلط قرار دیں، تو یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے. یہ کتنی بڑی جرت ہے، کتنی بڑی جسارت ہے. ٹھیک. تو اب ایک جو ہے نا بیوقوف انسان کو، کم عقل انسان کو بچانے کے لیے جو ہے نا وہ کیا کیا جا رہا ہے، وہ پوری ملت کی افکار کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے، غلطیاں نکالتے ہیں تو نکالنے دیں ان کو. ٹھیک ہے. اور نہیں درپے ہوئے اس کے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ کلام اس میں طویل ہے، نہیں لائق اس مختصر کے. کیسے لائق ہو سکتی ہے جب کہ یہ کتاب مقصور ہے مسائل پہ، نہ کہ دلائل. مطلب اس میں تو صرف اور صرف مسئلے ذکر کیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے، دلائل تو بیان ہی نہیں کیے. وہ جو ہے نہیں ہے. اعتراض یہ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ دلیل پیش کر رہے ہیں. جی ابھی آپ نے کہا دلیل پیش کر رہے ہیں، ادھر کہہ رہے ہیں کہ مقصور بر مسائل ہے، دون دلائل اس میں نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ تو اعتراض بنے گا نہیں. ابھی کہا کہ ابھی یہ دلیل پیش کرنے جا رہے ہیں، ادھر کہہ رہے ہیں اس میں دلائل نہیں ہے. تو یہ دونوں جملے ایک دوسرے کے متعارض ہیں. اعتراض سمجھے نہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ کوئی تعارض نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ دلیل پیش کر، انہوں نے کہا تھا اشارہ، دلیل کی طرف اشارہ ہے، دلیل کی طرف اشارہ ہے. صغرا بول دیا نا، کبرا سمجھ میں آ گیا، دلیل کی طرف اشارہ ہو گیا. پوری دلیل ذکر کرتے تو اب یہ لفظ اشارہ اب اشارہ نہیں تھا، اب دلیل کا ذکر تھا، دلیل کا بیان تھا، دلیل کی وضاحت تھی. لیکن کیا کہا کہ دلیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. صغرا بول دیا، کبرا خود سمجھ جاؤ اور نتیجہ از خود اخذ کر لو. صرف اشارہ کر دیا. تو پہلے اشارے علیہ الرحمٰن نے کہا کہ اشارہ کر رہے ہیں. اب جس کی نفی کر رہے ہیں وہ ذکر دلائل، ذکر صریح اور ذکر کامل، ذکر واضح، اس کی نفی کر رہے ہیں. دونوں میں آپس میں کوئی منافات نہیں ہے. اشارتاً مذکور ہو، صراحتاً تفصیلاً مذکور نہ ہو، اجمالاً مذکور ہو. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ان باتوں میں آپس میں کوئی کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں. بات ہے ذہن میں؟ مانا کریں. کیونکہ کلام اس میں طویل ہے، نہیں لائق ہے اس مختصر کے. کیسے ہو سکتی ہے اس میں گفتگو جبکہ مقصور مسائل پہ نہ کہ دلائل. جی یہ زبیر کو بولا، دوبارہ پڑھو فلاحیان سے.
فالأعيان ما أي ممكن يكون له قيام بذاته بقرينة جعله من أقسام العالم. بس توجہ ہے آپ کی. ذہن میں رکھیں کہ آیان کی تعریف کر رہے ہیں، پھر آراز کی تعریف کریں گے. آیان کیا ہیں؟ ما یکون لہو قیام بذاتہ، اس کی پھر آگے تقسیم ہے. وہو اما مرکب وہو الجسم او غیر مرکب کالجوہر وہو الجزء الذی لا یتجزا. مولانا عبدالسبحان صاحب کو کہیں مجھے مل کے جائیں. مولانا عبدالسبحان صاحب سے کہیں مجھے مل کے جائیں. ٹھیک ہے. والعرض ما لا یقوم بذاتہ، عرض وہ ہے جس کا قیام بذاتہ نہ ہو. سمجھے بات کو؟ یہ کہ تقسیم ہو رہی ہے جو نا وہ تعریف ہو رہی ہے آیان اور آراز کی. آیان کی تعریف کہ الآیان ما یکون لہو قیام بذاتہ، ما یکون لہو اور کوئی بات نہیں. آیان وہ ہیں کہ جس کے لیے قیام ہو بذاتہ. اعتراض یہ ہے کہ آپ کی جو تعریف ہے وہ دخول غیر سے معنی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تعریف تو واجب کو بھی شامل ہے، واجب پر بھی صادق ہے. جی تو الآیان ما یکون لہو قیام بذاتہ، تو یہ تعریف تو واجب تعالیٰ جل و علا پر بھی صادق ہے. اس لیے کہ بھئی جب کون ما یکون لہو قیام بذاتہ تو لازمی طور پہ ذات جو واجب الوجود ہے اس کا قیام بذاتہ ہی ہے. اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض تو اس کا شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ما سے مراد ممکن ہے. ما سے کیا مراد ہے؟ ممکن ہے. ممکن یکون لہو قیام بذاتہ، مراد ہر ایک موجود نہیں ہے بلکہ ممکن ہے اور کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں یعنی وہ ممکن ہے کہ ہو اس کے لیے قیام بذاتہ ہی. توجہ ہے آپ کی؟ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ما بول کر ممکن کا ارادہ کیا، عام بول کر خاص کا ارادہ، یہ کیا ہے؟ یہ مجاز ہے، اور مجاز کے لیے قرینہ کی حاجت. قرینہ کیا ہے؟ سمجھے نہیں؟ تو اس کا شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے کہتے قرینہ یہ ہے، یہ بنایا جا رہا ہے عالم کی قسم. العالم اما عین او عرض. کیا؟ اما عین او عرض. عالم یا عین ہے یا عرض ہے. کانا عالم یا عین ہے یا عرض ہے. تو اب قسم ہے عالم کی، تو لازمی طور پہ پھر کیا ہے؟ وہ عالم ممکنات سے ہے، تو پھر آیان اور آراز بھی ممکنات سے ہوں گے. تو چونکہ یہ قسم ہے عالم کی، اس کو قسم بنایا جا رہا ہے عالم کی، قسم بنایا جا رہا ہے ممکن کی، تو لہٰذا جو جنس ہے اس سے مراد بھی ممکن ہی ہوگا. یہ قرینہ ہے. نہیں سمجھے؟ پھر سمجھیں. اعتراض یہ تھا کہ ما یکون لہو قیام بذاتہ، یہ تعریف تو واجب تعالیٰ پر بھی صادق ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ما سے مراد مطلق نہیں ہے، ما سے مراد ممکن ہے. تو اب تعریف دخول غیر سے مانے، یہ والا اعتراض تو ختم ہو گیا. لیکن یہ اعتراض ضرور ہے کہ بھئی جو ہے یہ ما مطلق بول کے اس سے خاص مراد لینا، عام بول کے خاص مراد لینا مجاز، اور مجاز کے لیے قرینہ کی حاجت. قرینہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے. تو شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ قرینہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قرینہ یہ ہے کہ اس کو قسم بنایا ہے عالم کی. عالم کیا ہے؟ عالم ممکن ہے. جب عالم ممکن ہے تو لہٰذا یہاں پر مراد کیا ہے؟ مراد پھر ما جو جسے ہم جنس قرار دے رہے ہیں اس سے مراد بھی ممکن ہی ہوگا. نہیں سمجھے؟ معنی کریں. ساتھ اس کو بنانے کے قرینہ کے عالم کی اقسام سے، یعنی عالم کی اقسام سے بنانے کے قرینہ سے، یہ قرینہ ہے اس کا. بات سمجھے نہیں؟ یہ ذہن میں رکھیں، یہاں پر ممکن سے مراد پھر کہ ممکن ہے، عام نہیں، ممکن ہے خاص ہے. ٹھیک ہے؟ ممکن سے مراد کیا ہے؟ ممکن ہے خاص ہے. جی. ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر غیر تابع تحيزه لتحيز شيء آخر. بس بات پہ توجہ دیں. ایک ہے قیام بذاتہ، اور دوسرا ہے آگے عرض کا بیان آ رہا ہے. تو عرض کی تعریف کیا کریں گے؟ ما لا یقوم بذاتہ. قیام بذاتہ کے پھر دو معنی ہیں. ایک
کس کے نزدیک؟ ایک متکلمین کے نزدیک، جمہور متکلمین کے نزدیک، اور ایک فلاسفہ کے نزدیک۔ توجہ ہے؟ ایک جمہور متکلمین کے نزدیک اور دوسرا فلاسفہ کے نزدیک۔ قیام بذات ہی کے معنی جو جمہور متکلمین کے نزدیک ہیں وہ سمجھیں، وہ ہے کہ ان یتحیز بنفسہ غیر تابع تحیزہ لتحیز شیء آخر۔ ان یتحیز بنفسہ، بس اتنا سمجھیں۔ قیام بذات ہی کا معنی کیا ہے؟ تحیز بنفسہ۔ قیام بذات ہی کا معنی کیا ہے؟ قیام بذات ہی کا معنی کیا ہے؟ تحیز کسے کہتے ہیں؟ تحیز کہتے ہیں بھئی شے کا اشارہ حسیہ کو قبول کرنا، شے کا اشارہ حسیہ کو قبول کرنا، بھئی وہ کس مکان میں ہے اور کس جہت میں ہے۔ سمجھو بات کو؟ تو متحیز بنفسہ ہی کا مطلب ہے کہ اشارہ حسیہ کو از خود قبول کرے، اس کا تحیز کسی دوسری چیز کے تحیز کے تابع نہ ہو، مطلب اس کا اشارہ حسیہ کو قبول کرنا کسی دوسری شے کے جو ہے نا اشارہ حسیہ کو قبول کرنے کے تابع نہ ہو۔ آپ کے کپڑے میں سفیدی ہے تو جو کپڑا ہے وہ اشارہ حسیہ کو از خود قبول کر رہا ہے، کپڑے کی جو سفیدی ہے وہ کپڑے کے تابع ہو کر تحیز کو قبول کر رہی ہے، لہذا کپڑا کیا ہے؟ وہ کپڑا عین ہو گیا اور اس کے اندر جو سفیدی ہے وہ عرض ہو گئی۔ آپ سمجھے ہو نہیں بات؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو قیام بذات ہی کے معنی ہے تحیز بنفسہ ہی۔ کیا جی؟ تحیز بنفسہ۔ قیام بذات ہی کا مطلب کیا ہو گیا؟ تحیز بنفسہ۔ تحیز کا مطلب ہو گیا اشارہ حسیہ کو قبول کرنا کہ وہ کس جہت میں ہے اور کس مکان میں ہے۔ بات سمجھے؟ تو از خود اشارہ حسیہ کو قبول کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ متحیز بنفسہ ہی ہے، اس کا تحیز جو ہے وہ کسی اور چیز کے تحیز کے تابع، یہ غیر تابع نہیں، اسی کی وضاحت تحیز بنفسہ ہی کی۔ سمجھے بات کو؟ کہ اس کا تحیز، اس کا اشارہ حسیہ کو قبول کرنا کسی دوسری چیز کے اشارہ حسیہ قبول کرنے کے تابع نہ ہو۔ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ ہے کس کی تعریف، کس کے یہاں تعریف ہے؟ یہ تعریف متکلمین کے یہاں۔ فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ فلاسفہ کی تعریف بھی سمجھ لو، پھر عرض کی تعریف کی طرف جاتے ہیں۔ وعند الفلاسفہ معنی قیام الشیء بذاتہ استغناؤہ عن محل یقومہ۔ کیا؟ نہیں، کیا ضرورت ہے توجہ کرنے کی؟ میں جو توجہ کر کے بیٹھا ہوں کافی نہیں ہے، اب سارے توجہ کر لیں گے تو مسئلہ بن جائے گا نا۔ تو فلاسفہ کیا ہے یہ کہ قیام الشیء بذاتہ کا مطلب ہے استغناؤہ عن محل یقومہ، شے کا اس محل سے مستغنی ہونا جو اس کا مقوم ہو، شے کا اس محل سے مستغنی ہونا جو اس کا مقوم ہو، شے کا اس محل سے مستغنی ہونا جو اس کا مقوم ہو، شے کا محل سے مستغنی ہونا، شے کا محل سے مستغنی ہونا۔ آراز جو ہیں ذہن میں رکھنا ساری کی ساری نکل گئی ہیں، اس لیے کہ وہ محل سے مستغنی نہیں ہوتی۔ تو جو ہے وہ محل سے مستغنی نہیں ہوتی، وہ محل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ بات ہے ہی ذہن میں، لیکن ذہن میں رکھنا یہ تعریف جامع نہیں تھی، تعریف جامع نہیں تھی، کیونکہ صورت جسمیہ بھی نکل گئی، کیونکہ صورت جسمیہ محل سے مستغنی نہیں ہوتی۔ حیولہ اس کا محل ہے نا صورت جسمیہ کا، تو صورت جسمیہ محل سے مستغنی نہیں ہے، محل کی محتاج ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب صورت جسمیہ کیا آپ نے جو تعریف کی ہے اس تعریف کے لحاظ سے جو صورت جسمیہ ہے اس پر تعریف صادق نہیں ہے، کیونکہ وہ مستغنی عن المحل نہیں ہے۔ سمجھے نہیں؟ تو اس کو داخل کرنے کے لیے انہوں نے کہا یقومہ۔ محل سے مراد مطلق محل نہیں ہے، محل سے مراد محل مقوم ہے، محل سے مراد ہے محل مقوم ہے۔ تو جو حیولہ ہے وہ صورت جسمیہ کا محل ہے، لیکن صورت جسمیہ اس کے ساتھ قائم نہیں ہے اس معنی میں کہ صورت جسمیہ اپنے وجود میں اس کی محتاج ہو، بلکہ اپنے تشکل وغیرہ میں اس کی محتاج ہوتی ہے، جیسے فلاسفہ نے بیان بھی کیا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو مقصد یہ کہنے کا کہ صورت جسمیہ محتاج ہے اپنے وجود میں نہیں، تو اب محل نہیں،
اس محل کی طرف محتاج ہو جو اس کا مقوم ہو. اب صورت جسمیہ کیا ہے؟ وہ اس تعریف میں داخل ہو گئی ہے، یعنی وہ اس کا قیام بذاتی بن گیا ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو اب غور کریں، متکلمین کے نزدیک قیام کے معنی کیا ہوگی؟ تحیز بنفسہ ہی، قیام بذاتہ ہی، غیر تابع تحیز لتحیز شیء آخر. یہ ہو گیا متکلمین کے نزدیک معنی. اور فلاسفہ کے نزدیک معنی کیا ہوگا؟ استغناؤہ عن محل یقومہ، اس کا ایسے محل سے مستغنی ہونا جو اس کا مقوم ہو. توجہ ہے نہیں ہے؟ بات ہے ذہن میں رکھیں. متکلمین کے نزدیک جو ہے وہ آیان یعنی اجسام اور جواہر، انہی پر یہ تعریف صادق ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ واجب الوجود پر تعریف صادق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ برخلاف کس کے؟ کہ جو فلاسفہ ہیں ان کے ہاں ممکن واجب سب پہ یہ تعریف صادق ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ جو متکلمین ہیں وہ ذات باری تعالیٰ کو نہ جوہر مانے نہ عرض مانے. ٹھیک ہے نا؟ متکلمین چونکہ اشارہ شریف کے پابند ہیں، اس لیے وہ ذات باری تعالیٰ پر جوہر کا اطلاق نہیں کرتے، نہ عرض. ٹھیک ہے نا؟ نہ ذات باری تعالیٰ جوہر نہ عرض. اس لیے تعریف وہ کر رہے ہیں جو تعریف صرف ممکنات تک محدود رہے، برخلاف فلاسفہ کے. فلاسفہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. جب فلاسفہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے وہ تعریف کر رہے ہیں کہ جو واجب کو بھی شامل ہے. بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنا. تعریفوں میں اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے متکلمین وہ تعریف نہیں کرنا چاہتے کہ جس میں واجب تعالیٰ بھی شامل ہو. اس لیے ایک واجب تعالیٰ جو ہے نا وہ نہ جوہر نہ عرض. جوہر اور عرض کیا ہے؟ یہ اقسام ہیں ممکنات کی، خلائق مخلوقات کی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ فلاسفہ چونکہ ان چیزوں کا اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتے، اس لیے وہ اس قسم کی تعریفیں کر دیتے ہیں کہ جن کا جو ہے واجب تعالیٰ کو بھی بھلے اپنے اندر وہ متضمن ہو. بات سمجھے؟ تو بہرحال خلاصے گفتگو یہ ہے کہ جو جوہر ہے، جو عین ہے، متکلمین کی نزدیک عین کیا ہے؟ متکلمین کی نزدیک عین ہے قائم بذاتہ ہی. قیام بذاتہ ہی کا مطلب کیا ہے؟ تحیز بنفسہ ہی. قیام بذاتہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ تحیز بنفسہ ہی. اور فلاسفہ کے نزدیک قیام بذاتہ کا مطلب ہو گیا استغناء عن محل یقومہ. سمجھے نہیں بات کو؟ یہ خلاصہ آپ کو مختصر بتایا. مزید آگے عرض کی بھی تعریف آ رہی ہے دونوں آراء پر، اس پہ مزید گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور معنی اس کے قیام بذاتہ ہی کے متکلمین کے ہاں یہ ہے کہ متحیز ہو از خود، نہ تابع اس کا تحیز کسی اور چیز کے تحیز کے. اب وہ دیکھ لے آگے فلاسفہ کے. اور فلاسفہ کے ہاں شے کے قیام بذاتہ کے معنی ہے اس کا ایسے محل سے مستغنی ہونا جو اس کا مقوم ہو. تو مزید ایک بات یہاں سمجھ لیں، معنی قیام ہی بذاتہ ہی. معنی القیام بذاتہ کے بجائے کا معنی قیام ہی بذاتہ ہی. قیام ہی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اشارہ اس بات کی طرف، یہ قیام ہی میں ہی کا مرجع ممکن. یہ کا مرجع کیا ہے؟ ممکن. ممکن کے قیام بذاتی کی یہ معنی ہے. نہیں سمجھے؟ تاکہ تعریف ممکن تک ہی رہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا قیام ہی یعنی قیام الممکن ہے. ممکن کے قیام بذاتی کا یہ مطلب ہے تحیز بنفسی. اب یہ جو تحیز دیکھو نا، مطلق قیام بذاتی کی معنی یہ کرتے ہیں تو اعتراض ہو سکتا تھا کہ قیام بذاتی ہی تو واجب تعالیٰ واجب الوجود جو ہے قیام بذاتی تو وہاں پر بھی ہے، تو معاذ اللہ کیا وہاں پر بھی آپ تعریف کریں گے تحیز بنفسی؟ ذات باری تعالیٰ تو تحیز جو نا وہ اشارہ حیثیت کو قبول کرنے سے منزہ مبرہ. نہیں سمجھے؟ تو پھر یہ تعریف کیا ہوتی؟ جامع نہ ہوتی.
اس قسم کے اعتراضات ہوتے. اس لیے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا معنی قیام ہی ہے قیام الممکن بذاتی ہی. ہم جو قیام بذاتی کے معنی بیان کر رہے ہیں وہ ممکن کے قیام بذاتی کی بات کر رہے ہیں, واجب تعالیٰ کی یہاں بات کر ہی نہیں رہے, ہم نہیں سمجھو. اور معنی ممکن کے قیام بذاتی کے متکلمین کے ہاں یہ ہے کہ وہ متحیز و از خود نہ تابع اس کا تحیز کسی اور چیز کے تحیز کے. آج کے لیے کافی.